ویلکم بیک ناظرین، جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی غنی صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھا اور آپ نے اس میں بلکہ ایڈیشن بھی کر دی. میں نے بیسکلی مہنگائی کے حوالے سے جو اپوزیشن کا ایک احتجاج تھا، اپوزیشن کا بھی نہیں بلکہ حکومتی پارٹی جو ہے MQM جو شامل ہے کولیشن گورنمنٹ میں، اس نے احتجاج کیا، واک آؤٹ کیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ واک آؤٹ واپس لے لیا گیا اور وہ واپس آ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ جی رحمان ملک صاحب کی الطاف بھائی سے بات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن نے جو کردار ادا کر رہے تھے وہ انہوں نے ترک کر دیا. آپ نے اس میں ایک اور بات ایڈ کر دی کہ جو یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے اور صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کارکن تیاری کر لیں اور یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے ان کی. جی فاروق، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ضرور تھا جو رحمان ملک صاحب کو فوری طور پہ الطاف حسین صاحب کے پاس جانا پڑا. اور MQM کی سیاست کے حوالے سے تحفظات ہوں گے لیکن وہ آنکھیں کھول کے سیاست کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ حکومت بھی تھے، وہ اپوزیشن بھی ہے کہ انہوں نے باہر نکل کے احتجاج کیا، لوگوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. رحمان ملک صاحب وہاں جو گئے، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے چونکہ آپ بھی ان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے بیان دیا کہ جی الطاف حسین صاحب نے رفاقت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. MQM نے کوئی اعلان نہیں کیا ابھی تک. MQM نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے، کوئی وہاں پریس کانفرنس نہیں ہوئی. اس کا مطلب معاملات بگڑ گئے ہیں. اور اب تو نئی ایک چینج آئی ہے کہ جو پاکستان میں اپوزیشن کے اصل کلائمیٹ ہیں، میاں نواز شریف بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں صدر اور وزیر اعظم دونوں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائملی درست کیا ہوا عمل جو ہوتا ہے وہی لوگوں میں پذیرائی رکھتا ہے. میاں نواز شریف کو اس حوالے سے کوئی واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں اور معاملہ کسی جگہ بھی سلجھتا نظر نہیں آ رہا. معاملہ اکھڑ چکا ہے اور ہر آنے والے دن کے چینی 100 روپے تک پہنچ گئی ہے اور شوگر ملز مالکان کون ہے آپ ذرا دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھ لیں، پروونشل گورنمنٹ میں دیکھ لیں، اپوزیشن میں دیکھ لیں، یہ سارے وہی سیاستدان ہیں. نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی ہے، میں ایک دو باتیں اس میں پوچھنا چاہوں گی. بیان ان کا کافی اسٹرانگ آیا تھا کہ جی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے قوم کو مایوس کیا ہے اور اگر کرپشن کو نہیں ختم کیا تو یہ سسٹم بھی فیل ہو جائے گا. اب وزیر اعظم کا نام بھی وہ ایڈ کرنا شروع کیا اور اب بڑی اسٹریٹ فارورڈلی جو ہے کرنا شروع ہو گئی باتیں، ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہوگی، مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ جو عوام کے اندر پیدا شدہ رجحانات ہیں اس سے زیادہ دیر صرف نظر نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر پچھلے 2.5-3 سال میں کوئی مؤثر اپوزیشن ہوتی تو حالات اس نیچ پہ نہ پہنچتے. لوگ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس دن ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ جی بالکل مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ حکومت ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. تو مجھے یہ بتائیں، آپ کافی گہری نظر آپ رکھتے ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سارے بیانات کی روشنی؟ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پارٹی کے اراکین کو، عہدیداران کو بلدیاتی انتخابات کے لیے کہا ہے. بلدیاتی سسٹم تو موجود نہیں. آپ دیکھیں کہ جو بلدیاتی سسٹم اس وقت جو موجود ہے وہ تو جنرل مشرف کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہے اور ان دونوں پارٹیز نے کہا تھا کہ ہم اس سسٹم کو تسلیم نہیں کرتے. چاروں صوبوں میں اس وقت تک ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ الیکشن کروائیں گے. بات یہ ایک وقت گزاری کا سلسلہ ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے ان کے اصل ایشو سے. یہ بھی سلسلہ کوئی پچھلے 8-10 سال سے شروع ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا واقعہ کر کے لوگوں کی توجہ اٹھائی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے نہ ملک میں استحکام آئے گا، نہ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. اور پرائم منسٹر صاحب کا طرز عمل دیکھ لیں، میں انہیں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ ان کا سافٹ ویو رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے آنے والا رد عمل، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے، وہ جن کی طرف اشارہ ہے سب کو پتہ ہے کہ معاملہ کھچڑی کچھ نہ کچھ اسلام آباد میں پک رہی ہے. اور اس وقت تک جو ساری گیم ہے وہ ہے سیاستدانوں کے ہاتھ میں، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں پھر سیاستدان کر کچھ نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی حالت زار یہ ہے، اگر یہ پولیٹیکل فورسز ہیں
تو عوام سے رجوع کرنے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں جو مینڈیٹ لوگوں نے انہیں دیا تھا وہ تو مسائل کے حل کا تھا، کوئی انہوں نے لوگوں کو وزیر مشیر تو نہیں بنانا تھا. میں بار بار کہتا ہوں آپ دیکھ لیں، اور میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس جمہوریت کے سارے ثمرات پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ملے ہیں، لوگوں کو نہیں ملے. لوگوں کی جھولی میں سوائے بھوک، ننگ، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی کے اور کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کو پلاٹ بھی مل رہے ہیں. جی میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ظلم شاید اپنے ساتھ نہ کریں، کیونکہ اب حالات فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں. اب وہ جو دیکھیں جب پرائم منسٹر نے اندر کہا کہ نہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، نہ میں اسمبلی توڑوں گا اور نہ فوج آئے گی، کیا فوج یوسف رضا گیلانی صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو پوچھ؟ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اپنے اندر کا جو خوف ہے وہ ظاہر اب کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ خوف اس کا مطلب کہ اسلام آباد میں گڑبڑ موجود ہے کوئی. صاحب کل ایک اخبار میں لیڈنگ نیوز پیپر میں پڑھی تھی، چودھری شجاعت نے یہ کہا کہ جی اگر شریف برادران میرے پاس گجرات میں آئیں گے، معافی مانگیں گے، تب میں ان کو معاف کروں گا. اور یہ کہ جی مہنگائی کی لوگ بات کرتے ہیں تو اتنی مہنگائی تو نہیں، اگر چل بھی رہی ہے مہنگائی تو لوگوں کی تنخواہیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی. میں بڑی حیران ہوں اس پہ کچھ غور کیا جائے. یہ دو باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ وہ گجرات چل کے آئیں گے، جبکہ ان کی پارٹیز کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ رائے ایونٹ چل کے آئیں اور معافی مانگے. بات یہ ہے کہ ان کے اتحاد کا جو سوال ہے نا، اس کا انحصار ان کی مطلب خواہشات پہ نہیں ہے کہ خواہشات کے گھوڑوں پہ چڑھ کے سوار ہو کے کوئی اتحاد نہیں ہوتے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. بات یہ کہ میں چودھری شجاعت صاحب کا ذاتی طور پہ بڑا احترام کرتا ہوں، وہ ہمیشہ درست بات کر دیتے ہیں کہ دونوں طرف سے شکایات موجود ہیں. اور جہاں تک مہنگائی کی بات کی کہ انہوں نے کہا اتنی مہنگائی نہیں، چودھری شجاعت صاحب بازار نہیں جاتے. لیکن یہ ہمارے پولیٹیشین یہ بازار نہیں جاتے. اگر یہ بازار میں جاتے ہو تو پاکستان کے حالات یہ نہ ہوں جو آج ہے کہ ہر آنے والے دن میں آپ کوئی شے ضروریات دیکھ لیں کہ ایک دفعہ آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اگلے دن جب آپ دوبارہ جائیں گے تو اس کی قیمت تبدیل ہو چکی ہوگی. نہیں غنی صاحب یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا کہ 4 سے 7 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، پھر آج بجلی میں بھی 1.5 روپے بڑھ گیا. اور حکومت کون سی ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان والی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے عوام کے ساتھ مشروط ہے، عوام کے اعتماد کے ساتھ مشروط ہے. آپ صرف اگر 2008 کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اور انہی پارٹیز کی لیڈرشپ کے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے لانے چاہیے تاکہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اگر یہ پتہ ہو کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور 6,000 روپے کمانے والا اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالتا ہے، انہیں ایجوکیشن دلوا سکتا ہے یا نہیں دلوا سکتا، اس کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، تو پھر اگر یہ احساس پیدا ہو تو شاید صورتحال یہ نہ ہو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ بار بار کہتے ہیں جی کہ جی ہمیں عوام کی سب سے زیادہ زور پتہ کس بات پہ ہے کہ جی ہمیں 5 سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا تھا. یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جب حکومتیں عوام کا اعتماد لوز کرتی ہیں تو پھر واپس عوام سے رجوع کرتی ہیں. لیکن پاکستان میں عوام کے نام پر برسر اقتدار آنے والے سب سے زیادہ عوام دشمنی کر رہے ہیں اس وقت. اور اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ فیڈرل گورنمنٹ، دیکھیں میاں نواز شریف اب مایوسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ میاں صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ میں نے اس سسٹم کو غیر مستحکم نہیں ہونے دینا اور ہم نے حکومت گرانے کے عمل میں حصے دار نہیں بننا. اگر دیکھیں چینج اب حالات میں کیا آئی ہے کہ ماضی کے اندر کچھ فورسز چینج کی بات کرتے رہے، انہیں سہارا کس کا تھا؟ نواز شریف کا. نواز شریف کہتے تھے کہ ہمیں سسٹم کو غیر مستحکم نہیں ہونے دینا. میاں نواز شریف صاحب قوم کو یہ بھی اعتماد میں لیں کہ کس سسٹم کو غیر مستحکم نہیں ہونے دینا. ویسے لے لینا چاہیے. اب 3 سال ہو گئے، اب ہم یہی ان کے پاس بھی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ اپوزیشن ہے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن جو ہے لوگوں کے، میں نے تو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف چاہیں تو یہ جو 5 اور 7 روپے پر لیٹر اضافہ، آپ دیکھیں کہ 10 سال پہلے ڈیزل کی قیمت آدھی ہوتی تھی، آج ڈیزل کی قیمت پیٹرول سے زیادہ ہے. اور ڈیزل کا تعلق صرف ٹرانسپورٹ چلانے سے نہیں ہوتا، آپ کا ٹیوب ویل بھی چلتا ہے، ساری چیزیں، آپ کی ساری معیشت ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے. اور جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کی معیشت اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کی زراعت اس سے متاثر ہوتی ہے. اس وقت لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم بہت کم ہے. یہ لانگ مارچ کرتے تھے، لانگ مارچ کے سارے ثمرات آزاد عدلیہ کے کس نے سمیٹے؟ اور ان کا کیا بنا؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لانگ مارچ ان پولیٹیکل فورسز کو پاکستان کے عوام کے لیے بھی کرنا چاہیے. اور اگر پاکستان کی سیاسی قوتوں نے، میں ایک بڑی خطرناک بات کہنے لگا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاسی قوتوں نے اس مشکل وقت میں
پاکستان کے 17 کروڑ عوام سے یکجہتی کا اظہار نہ کیا تو یہ موقع غلطی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر لوگ کسی اور طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا غنی صاحب مجھے یہ بتائیں، آج کل ایک خط بڑا موضوع بنا ہوا ہے بحث کا، اور وہ سعودی پرنس نے ایک خط لکھا ہے ریلیجس افیئرز منسٹری کے حوالے سے، وہ ہے کچھ انتظامات جو اس دفعہ حج کے ہوئے ہیں اس میں کچھ گھپلوں کا انکشاف کیا گیا اس خط میں۔ اچھا بہت سے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو خط اوتھینٹک ہی نہیں ہے، بھلا ایک سعودی پرنس کیوں خط لکھے گا، اور وہ بھی ڈائریکٹلی کیوں لکھے گا، وہ تو اسی سطح پہ مطلب پریزیڈنٹ کو لکھتا، یہ کیا بات ہے؟ پھر چیف جسٹس نے بھی اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا دیکھیں بات یہ کہ اس میں تو ہمیں کچھ الیکٹڈ لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ سعودی پرنس نے تو اب لیٹر لکھا ہے یا نہیں لکھا، یہ پہلے سے مسئلہ چل رہا تھا پارلیمنٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خود پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور 4 لوگ جا کے وہاں تحقیقات کر کے آئے تھے۔ اس کمیٹی کے ایک رکن سے خود میں نے ملاقات کی، لاہور سے MNA ہیں بلال یاسین، وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ اچھا اتنی لوٹ مار، مطلب یہ حج کے نام پہ ایک مقدس مشن لوگ سر انجام کرنے جاتے ہیں، آپ کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں، اس میں یہ آپ کی افسرشاہی ملوث ہے۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر احتسابی سسٹم نہیں ہوگا، لوٹ مار کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہونا۔ بہرحال غنی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی ہفتے میں منڈے کے روز ملاقات نہیں ہو سکے گی، نیکسٹ ویک میں منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک بریک کے بعد جی، اور بلال کتب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کتب نامہ میں۔ اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا۔